کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 4 کے آڈیشن کے سلسلے میں اب ہم آ پہنچے ہیں پاکستان کے مرکز وفاق اسلام آباد میں۔ یہاں الحمدللہ عز و جل مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں مدرسۃ المدینہ، جامعات المدینہ، دارالمدینہ اور دیگر سنی جامعات و مدارس اور اسکولز کے طلباء اس آڈیشن کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس آڈیشن کا سیگمنٹ نمبر 1 شروع ہوا جاتا ہے۔ اب آپ میں پیپر تقسیم کیے جائیں گے، 12 منٹ کا ٹائم ہوگا اس پیپر کو فل کرنے کے لیے۔ 12 منٹ کے بعد یہ پیپر آپ سے لے لیے جائیں گے۔ تمام قاری صاحبان ابھی آپ میں پیپر تقسیم کریں گے۔ تمام مدنی منس پیپر کو دیکھیں۔ پہلے یہ پیپر آپ کو سمجھایا جائے گا، پھر مدینہ کی جب آواز آئے گی 12 منٹ جب اسٹارٹ ہوں گے اور 12 منٹ کے بعد آپ سے یہ پیپر لے لیا جائے گا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے طلباء ہیں جو سیگمنٹ نمبر 2 کے لیے آگے کوالیفائی کرتے ہیں۔ اب آپ میں یہ پیپر تقسیم کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ تمام مدنی منع ابھی کوئی بھی اس کو بھرنا شروع نہیں کرے گا، ابھی کچھ بھی اس پر نہیں لکھیں گے، ابھی اپنے ہاتھ پر رکھیں۔ ابھی تمام مدنی منع پیپرز اپنے ہاتھ میں رکھیے گا۔ آپ کو یہ تمام مدنی منوں کے پاس جب پیپر آ جائیں گے پھر 12 منٹ کے بعد آپ سے یہ پیپر لے لیا جائے گا۔ اب جیسے ہی مدینہ کی آواز آئے گی آپ لکھنا شروع کر دیجئے گا۔ مدینہ، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، یہ ہے ذہنی آزمائش ہر جگہ سے طلباء آئے، یہ ہے ذہنی آزمائش ہر جگہ سے طلباء آئے، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ حاجی صاحب آج ماشاءاللہ آپ کی مہروی کابینات میں ذہنی آزمائش سیزن 4 کا یہ آڈیشن جاری ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں اور طلباء کو کیا مدنی پھول دیں گے؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں بڑوں کی تربیت کا اتنا پیارا نظام ہے، وہی مدنی منوں میں علم دین کے شوق کو ابھارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہی ذہنی آزمائش۔ بلکہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں، جیسے عوامی رائے اور جو ان کی سوچ ہوتی ہے، مدنی مذاکرے کے بعد انتہائی جو ہے وہ ٹاپ ریٹنگ میں جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ذہنی آزمائش ہے۔ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تمام قاری صاحبان ان سے پیپر وصول فرما لیں، جلدی جلدی ان سے پیپر لے لیں۔ تمام مدنی منع سیدھے ہاتھ میں اپنا پیپر رکھیں اور قاری صاحب کی طرف بڑھا دیں۔ تمام مدنی منع اپنے پیپر سیدھے ہاتھ میں رکھ لیں اور قاری صاحبان کو عطا فرما دیں، اور تمام قاری صاحبان یہ پیپر لے کر اشرف بھائی کو جمع کروا دیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ذہنی آزمائش سیزن 4 کے اسلام آباد آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 1 کا رزلٹ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ وہ 39 طلباء ہیں جو سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب آگے بڑھیں گے۔ یہ طلباء دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ کاش کہ ہمارا بھی نام اس سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھنے والوں میں شمار کر لیا گیا ہو، لیکن دیکھا یہ جائے گا کون سے طلباء ہیں جنہوں نے پیپر اچھا دیا ہے اور پاسنگ مارکس لے کر سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھے ہیں۔ اس میں جامعہ کے بھی طلباء ہوں گے، دارالمدینہ کے بھی ہوں گے، مدرسۃ المدینہ کے بھی ہوں گے، دیگر سنی جامعات کے بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اسکولز کے طلباء بھی ہوں جو سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھیں۔ آئیے اب اس اناؤنسمنٹ کو سنتے ہیں کہ وہ کون سے طلباء ہیں
جو سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے مدنی منع 20 میں سے 20 مارکس لیے۔ اس مدنی منع کا نام خلفۂ راشدین میں خلیفہ اول کی نسبت سے ہے، ابو بکر صدیق ولدیت محمد صدیق۔ کھڑے ہو جائیں، میرے سیدات کی جانب تشریف لے آئیں۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ دوسرے مدنی منع بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، 20 میں سے 19 نمبر انہوں نے لیے ہیں، اور خلیفہ دوم کی نسبت سے ان کا نام ہے، کئی مدنی منوں کا ہو سکتا ہے یہ نام ہو، محمد عمر فاروق بن عبدالعزیز۔ کیا بات سبحان ہے اللہ، دیکھو ماشاءاللہ۔ علم دین کی۔ اگلے مدنی منع انہوں نے بھی 20 میں سے 19 نمبر حاصل کیے، ان کا نام مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے محمد بلال اعظم بن محمد اعظم۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ اگلے مدنی منع ان کا تعلق واہ کینٹ سے ہے، ہو سکتا ہے 1 2 4 5 واہ کینٹ سے آئے ہوں۔ داروغہ جنت کا جو نام ہے اس کی نسبت سے محمد رضوان اتاری بن محمد شفیق۔ سبحان، آ جائیے آگے۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ اگلے مدنی منع ان کا تعلق بھی واہ کینٹ سے ہے، ان کا نام ہے علی حیدر بن غلام حیدر۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ اگلے مدنی منع حسنین نظر ولد نظر محمد۔ کیا بات ہے دیکھو ماشاءاللہ، یہ آواز آئی تھی لبیک کی۔ لگتا ہے سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخری نام، دل کی دھڑکنیں تیز مزید ہو رہی ہوں گی کہ نہیں معلوم کہ یہ آخری نام کس کا ہوگا۔ 20 میں سے 20 نمبر لیے، بلکہ تو سوچ رہے ہوں گے میرا نام ابھی تک نہیں آیا، میں نے تو پیپر بڑا اچھا حل کیا تھا، کیونکہ 20 میں سے 20 نمبر لیے۔ پریشان ہوں گے کہ یار آخری نام میں میرا نام نہیں آیا۔ اب جیسے ان کا نام لیا جائے گا ان کو خوشی ہوگی۔ ان کا نام لینے سے پہلے ان کی عمر ہے 14 سال، اس سے پہلے کسی مقابلے میں انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ یہ بھی جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، نام ہے محمد نوید اعجاز اتاری بن محمد اعجاز اتاری۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ قرآن پاک کی کون سی سورت کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ زید اجاز، زید اجاز۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ فیضان مکہ، راولپنڈی، جامعہ میں یا مدرسے میں؟ جامعۃ المدینہ۔ کون سے درجے میں؟ یہ ثانیہ۔ ثانیہ میں۔ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ کو۔ سورہ فاتحہ کو۔ اور کون اسلامی بھائی اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ اور بھی دینا چاہ رہے ہیں؟ چلیں آپ بتائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مجتبیٰ اتاری، محمد مجتبیٰ اتاری۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ تلگنگ، جامعۃ المدینہ تلہ گنگ۔ اچھا، کون سے درجے میں؟ اولا۔ کسے کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ تو انہوں نے بھی کہا ہے۔ یہ پڑھیں۔ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ ذرا لاؤڈلی بولیں، بلند آواز سے بولیں، گھبرا کے نہیں بولیں نا، ٹھیک ہے؟ بتائیں کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ صراط الجنان میں پڑھیں۔ صراط الجنان میں پڑھا ہے۔ الحمدللہ۔ کیا پڑھا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں۔ ایک سورۃ الفاتحہ، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ آپ دونوں نے صحیح پڑھا ہے اور صحیح جواب دیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کیا کام ہے؟ جی بتائیے جواب۔ سور پھونکنا، سور پھونکنا۔ سور پھونکنا، سور پھونکنا، کبھی بھی پھونک دیں۔ قیامت کے دن، کیا جواب ہوگا پورا؟ قیامت کے دن سور پھونکنا۔ آپ نے کہا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے، اور آپ نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خوشی نہیں ہو رہی کسی کو؟ بھائی کچھ بھی آپ کے دائرے میں بیٹھے ہیں یار، انہوں نے جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ بیٹھیں، آگے سفر جاری ہے، چند ہی مدنی منوں کا ان دائروں میں سے انتخاب ہونا ہے۔
اس طرف بھی پوچھ لیا، اس طرف بھی پوچھ لیا، آئیے اس طرف چلتے ہیں. سید الشہداء کا لقب کن صحابی کو عطا کیا گیا؟ سب سے پہلے ان کا اٹھاتا دیکھتے ہیں بھائی. چلیں بتائیں سید الشہداء کن صحابی کا لقب؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں اگر آپ کہہ دیتے خالد بن ولید تو آپ کا جواب غلط ہو جاتا. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پیپر دے دیجیے اپنا. علم دین کی بڑا ہی پیارا سوال ہے. ہم میں سے ہر ایک طالب علم کو آنا چاہیے اور شاید آتا بھی ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون کون اس کا جواب دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ چلے آپ بتائیے. حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب. ٹھیک ہے، لائیں پیپر دے دیں. بیٹھیں آپ. جی حضرت ہاشم. حضرت ہاشم. انہوں نے کہا حضرت عبد المطلب، آپ کہہ رہے ہیں ہاشم. ہاشم. لائیں پیپر دے دیں آپ بھی. حضرت سیدنا ہاشم. حضرت سیدنا ہاشم. وہ تو انہوں نے بھی کہا ہے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ جی سنا تقریر میں. سنا ہے، تقریر میں سنا ہے. اچھا لائیں پیپر دے دیں پھر آپ بھی. چلو اور کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا ہاشم. حضرت سیدنا ہاشم. لائیں آپ بھی دے دیں پیپر. بتا رہا ہوں میں بھائی، انہوں نے عبد المطلب لیا، یہ اب ہاشم لیے جا رہے ہیں. اب سب کو رٹ گیا، اب یہ ہاشم ہی لیتے رہیں گے. حضرت سیدنا ہاشم. ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پردادا کا نام پوچھا گیا تھا. پردادا کا نام حضرت سیدنا ہاشم ہے. سبحان اللہ. باقی جن نے جو جواب دیا وہ درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ ایک زیرو اندر ایک دائرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب بڑھ چکے ہیں. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. آئیے آپ کو اب سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سیگمنٹ نمبر 3 میں. عادل محمود اور محمد اکمل حمید اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے محمد عمر فاروق، آپ کو مبارک ہو کہ آپ سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب آئے. اب مزید انشاءاللہ عزوجل دیکھتے ہیں کہ آگے کی جانب آپ کا کیا سفر رہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں یا یہیں پر رہ جاتے ہیں نا؟ جی عمر فاروق، آپ بتائیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آمنہ. آمینہ. آمینہ. اچھا کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ کتاب میں. کتاب میں پڑھا تھا. جی آپ نے درست پڑھا تھا. چلیں آپ کو ایک موضوع دے رہے ہیں، اس موضوع پہ آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو ترغیب دلانی ہے نا. اب آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی. قرآن پڑھنے کی ترغیب دلانی ہے آپ کو. حافظ بھی ہے نا ماشاءاللہ. جی. تو حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھنے کی ترغیب دلائیں مبلغ والے انداز میں نا. بیان کرنا ہے آپ کو قرآن پڑھنے کی ترغیب پر. جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک ایک نہایت ہی بابرکت کتاب ہے ماشاءاللہ، اور اس کی تلاوت ایک مسلمان کا ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے. اسے چاہیے کہ وہ تلاوت کرتا رہے. اور اگر دن کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے کی جائے تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا دن نہایت بابرکت گزرے گا اور اس سے آپ کے کاموں میں آپ جلدی سے نمٹا سکیں گے. اور قرآن کریم کے فضیلت میں بہت سی احادیث جو ہے وہ آئی ہیں، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کے ہر حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، ماشاءاللہ اچھا بیان کیا آپ نے. انشاءاللہ مبلغ بن جائیں گے آپ تو ہیں انشاءاللہ. امیر سنت کا ایک رسالہ ہے منع کی لاش. سمجھا آپ کے ہاتھ میں منع کی لاش ہے. اب آپ لوگوں میں ترغیب دلا رہے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں اعلان کر رہے ہیں نا کہ بھائی منع کی لاش نیا رسالہ آیا امیر سنت کا، اس کو خریدیں. کیسے ترغیب دلائیں گے؟ میٹھے میٹھے اسلام یہ باپا کا رسالہ منع کی لاش، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کتاب کے رسالے کی بہت ہی برکتیں ہیں. اس رسالے میں منع کی لاش کے نام سے ایک واقعہ مشہور ہے، اس واقعے کو پڑھیں. یہ رسالہ بہت ہی زبردست رسالہ ہے.
صحیح ہے. آپ اس کو پڑھیں اور اس کے فیوز و برکات آپ خود ہی دیکھ لیں گے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے کوشش کیا آپ نے نا, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا نا. اور گرتے ہیں شاہ سواری میدان کارزار میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. چلے ویٹ کریں انشاءاللہ, پھر آپ کو رزلٹ بتاتے ہیں نا اس کا, انتظار کریں تینوں. محمد بلال قادری, فیضان اشرف, شیراز کلیم اتاری. سلام کرنا نا. جی کوئی تیاری ہے؟ الحمدللہ. پکی بات؟ انشاءاللہ. پوچھیں آپ سے سوال. جی. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ آسان سوال ہے, بہت آسان سوال. آج ریٹن پیپر میں بھی تھا. نہیں تھا. نہیں, یہ تحریری جو آپ نے ایگزام دیا نا, اس میں بھی ایک بیٹے کا نام تھا. اتنا آپ کو قریب پہنچا دیا, اب اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا. آپ بتا دیں جواب. ایک بیٹے کا نام حابیل ہے اور دوسرے بیٹے کا نام قابیل ہے. اچھا, قابیل کون ہے؟ قابیل جس نے دوسرے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. قتل کر دیا تھا. یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اچھا, کیسے پتہ لگتا ہے یہ, پتہ ہے آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا یار, کہ قابیل نے قتل کیا تھا یا حابیل نے کیا تھا. مائک دیجیے ان کو. علماء کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. لکھا ہوتا ہے, نہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں نا لوگ کہ پتہ نہیں حابیل قتل ہوا تھا یا قابیل قتل ہوا تھا. یہ کاف سے کبھی بنتا ہے تو کبھی قابیل تھا. محمد حسان رضا, ابو بکر صدیق, محمد نوید اتاری. چلے اب آپ کا دیکھ لیا جائے, آئی کیو لیول وغیرہ دیکھ لیا جائے. آپ کا چھوٹا سا امتحان لے لیں آپ کا. جی. ہیں مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کون سا سلسلہ سب سے اچھا لگتا ہے آپ کو؟ مدنی مذاکرہ ہی اچھا. مدنی مذاکرہ سب سے اچھا لگتا ہے. جی. ماشاءاللہ. تو مدنی مذاکرے کی دعوت دیں آپ مدنی چینل کے ناظرین کو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جس دن بھی امیر السنت کا مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر آئے, اس دن تمام کام کاج چھوڑ کر مدنی مذاکرہ 1 گھنٹہ 12 منٹ کم از کم دیکھنا چاہیے, کہ اس سے ہمیں وہ مفید معلومات ملتی ہیں جو ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. اور امیر السنت اتنے سہل انداز میں, اتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ فوراً وہ بات جو ہے دل میں اتر جاتی ہے. چل مدنی چینل کے 5 سلسلوں کے نام بتائیں جو ابھی چل رہے ہو نا. اسلامی زندگی, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے 2 کہتے, مدنی مذاکرہ 3, اور فیضان دلائل الخیرات. اچھا, یہ ابھی چل رہا ہے؟ یہ چل تو رہا تھا. اچھا, وہ جمعے کے دن لگتا ہے, جمعے کے دن فارغ نہیں. پھر آگے اور مدنی انقلاب. مدنی انقلاب. جی 5 ہو گئے بھائی. مدثر اقبال, محمد علی طلحہ اتاری, ساجد رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے لیے عطیات جمع کرنا ہے, مدنی چینل پر اعلان کرنا ہے. کون کرے گا؟ جو کرے گا مائک اٹھائے شروع ہو جائے. اٹھائے مائک بھائی, کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس کو آتا ہے کر دے. مدنی چینل کے لیے احتیاط جمع کرنے ہیں, اپیل کرنی ہے نا, مدنی التجا. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی آج کے پرفتن دور میں بہت اچھے کام کر رہی ہے, اور جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ شعبہ تعلیم کے لیے کام سر انجام دے رہی ہے. آپ سے جتنا ہو سکے آپ اپنے عطیات, صدقات اور زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیں. چلے نگران شورا کا بیان سنے آپ نے؟ ہیں سنی ہوئی ہے. ایک بیان ہے نگران شورا کا, ہمیں کیا ہو گیا ہے, سنا ہے وہ؟ سننا تھا بہت عرصہ پہلے. ہم کب بدلیں گے, یہ بھی بہت عرصہ پہلے. یہ بھی نہیں سنا. میرا کیا قصور ہے, یہ بھی نہیں سنا. یہ نہیں سنا ہوا ہے. لوگ کیا کہیں گے, سنا ہوا ہے. سنا ہوا ہے. جی. اب کسی ایک بیان کی کاپی کر کے دکھائیں آپ. قربانی کرنی ہے, لوگ کیا کہیں گے. جوتا پہنے, لوگ کیا کہیں گے. نیکی کی دعوت دینی ہے, لوگ کیا کہیں گے. آپ نے یہ کام لوگوں کے لیے تو نہیں کرنے, اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں. آپ نے یہ کام لوگوں کے لیے تو نہیں کرنے, اللہ کی رضا کے لیے کرنے. پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا, بس اتنا کر پائیں گے. چلے نعرے لگوا لیتے ہیں آپ سے نا. ایک ایک نعرہ لگانا, ریپیٹ نہیں ہونا ہے نعرہ نا. ٹھیک ہے, پہلا نعرہ میں لگا دیتا ہوں, سرکار کی آمد. اب لگاؤ آپ اگلا. منٹھار کی آمد. آگے دیتا ہوں جلدی سے. حضور کی آمد. مرحبا. پرنور کی آمد. مرحبا. چلیں جلدی,
आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, मक्के की आमद, मरहबा, नूर की आमद, मरहबा, सरवर की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, प्यारे की आमद, मरहबा, शहनशाह की आमद, मरहबा, सोहने की आमद, मरहबा। शहंशाह की आमद। हो गया भाई, रिपीट हो गया। अब ये कट गए भाई, अब आप दोनों की बारी है ना। अब बीच में माइक नहीं देना। शहंशाह तो इन्होंने कह दिया था। ताजवर की आमद, मरहबा, मनमोने की आमद, मरहबा, सालार की आमद, मरहबा, दिलबर की आमद, मरहबा, शाह गुजूर की आमद, मरहबा, दिलरुबा की आमद, मरहबा। मरहबा नहीं कहना आप लोगों को। जीशान की आमद, मरहबा, सैयदी मौला की आमद, मरहबा। चलो अब रिसाले का नाम बताओ आप। एक अमीर सुन्नत के रिसाले का नाम बताएं, फिर ये बताएं। अमीर सुन्नत के मकतबतुल मदीना का कोई भी रिसाला। सुबह बहारा, सुबह 12 हो गया। ठीक है सुबह भाई। 12, बसंत मेला, कौन सा? बसंत मेला चाहिए। जिन्नात का बादशाह, जिन्नात का बादशाह। चले भाई, ले ले माइक, ले ले। इतना टाइम बादशाहों की हड्डियां, बादशाहों की जन्नती महल का सौदा, जन्नती महल का सौदा, बेकसूर, बेकसूर क्या? बेकसूर की मदद, चलो एक चांस दे देते हैं इनको। चलो जल्दी। जोश ईमानी, जोश ईमानी, अनमोल हीरे, अनमोल हीरे, वाह भाई वाह। गौसे पाक की करामात, गौसे पाक की करामत, वाह भाई वाह। तज़किरा इमाम अहमद रजा, माशाअल्लाह। आला हजरत, तज़किरा आला हजरत, तज़किरा आला हजरत क्या हो गया ये? तज़किरा आला हजरत, बस खत्म हो तज़किरा गया। इमाम तज़किरा इमाम अहमद कह दिया उन्होंने भाई, माशाअल्लाह। ये लेगा भाई बाजी भाई, बीच में आ गया हैं। ये सच बखूबे सुलह का राज। अच्छा चलो अब एक सवाल पूछता हूँ, जिसको आता हो ना लब्बैक कह दे। तीनों में से माइक रख दे, लब्बैक कह दे भाई। ठीक है। हैदराबाद से एक जहाज़ इस्लामाबाद में 1.5 घंटे में आया, और इस्लामाबाद से हैदराबाद 90 मिनट में चलेगा, ये कैसे हुआ? चलो कहो जल्दी से। एक ही हिसाब है। क्या ये? 90 मिनट और 1.5 घंटा एक ही होते हैं। एक ही होता है। अच्छा एक गंजा है, सर अलग किया हुआ है, वो एक गंजा 20 रुपए में गंजा होता है, तो 10 गंजे कितने में रुपए में गंजे होंगे? गंजे गंजे हो ही नहीं सकते। अच्छा गंजे गंजे नहीं हो सकते, क्यों? वो गंजे जो होते हैं गंजे और सारा फिरवा लेंगे वो, नहीं गंजे गंजे चलो नहीं अभी होते। देखता है फिर आपने जो बताया। ठीक है, इंतजार करें। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और इस्लामाबाद ज़हनी आजमाइश सीजन 4 के ऑडिशन का सेगमेंट नंबर 3 भी इख्तिताम पजीर हुआ। और अब मेरे हाथ में वो शॉर्ट लिस्ट है। वो खुश नसीब 12 तलबा हैं जो कि आज यहाँ से सिलेक्ट होकर कंपटीशन के लिए, जो कि हमारा महरवी काबीनात का इस्लामाबाद सतह पर कंपटीशन है, इसके लिए सिलेक्ट कर लिए गए हैं। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, आपको भी इन मदनी मुन्नों से मिलाते हैं। पहले मदनी मुन्ने का नाम मोहम्मद एहसान रज़ा बिन अब्दुल रशीद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुबारक हो। दूसरे मदनी मुन्ने मोहम्मद नवीद अत्तारी बिन मोहम्मद इकबाल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा। तीसरे तालिब इल्म मोहम्मद मुज्तबा अत्तारी बिन हाफिज मोहम्मद इनायत। सुभान अल्लाह। तमाम इस्लामी वे सदा लगाएंगे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगले तालिब इल्म के वालिद का नाम है अब्दुल अजीज और इनका खुद का नाम है मोहम्मद उमर फारूक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगले तालिब इल्म मोहम्मद बिलाल कादरी वल जावेद अख्तर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा। हमारे अगले तालिब इल्म हैं फैज़ान अशरफ बिन मोहम्मद अशरफ। सुभान अल्लाह। हमारे अगले तालिब इल्म का नाम है काशिफ महमूद बिन साजिद महमूद। माशाअल्लाह। अगले तालिब इल्म के वालिद साहब का नाम है मोहम्मद ज़मीर और उनका खुद का नाम है मोहम्मद हमजा अत्तारी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगले तालिब इल्म का नाम है अबू बकर सिद्दीक बिन मोहम्मद सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हमारे अगले सीजन 4 के सेगमेंट 3 में कामयाब होने वाले तालिब इल्म का नाम है साजिद रजा बिन मोहम्मद सादिक। सुभान अल्लाह। ठीक।
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے وہ 12 طلبہ کہ جو کہ آج ایک ساتھ بیٹھ کر اس انٹرویو میں حصہ لے رہے تھے. چند کا آپس میں مقابلہ بھی ہوا، لیکن اصل مقابلہ کل ہونے جانا ہے، جو ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا، جن میں سے 6 مزید طلبہ جو ہوں گے وہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب کر لیے جائیں گے اور مزید 6 کو یہیں سے رخصت کر دیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 12 میں سے وہ کون سے 6 خوش نصیب ہیں جو گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور کون سے وہ 6 طلبہ ہیں جو یہیں رہ جاتے ہیں اور پھر ذہنی آزمائش سیزن 5 کے منتظر رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں خوب خوب دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.